اس کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور حضرت علی علیہ السلام کی حقیقی بھائی حضرت جعفر ابن ابو طالب علیہ السلام نے نجاشی کی طرف رخ کیا اور کہا، اے جلیل القدر سلطان، ہمارے خون کے پیاسے دشمنوں نے ہمارے متعلق جو بیان کیا ہے وہ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چند سال پہلے تک ہم ایک جاہل قوم تھے، خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے اور اپنے ہمسایوں کو ستاتے تھے۔ آئے دن لڑائی جھگڑے اور لوٹ مار سے کام تھا۔ ہم پر نہ کسی قانون کا دباؤ تھا، نہ کسی آئین کی پابندی ہم پر لازم تھی۔ دنیا کی کون سی برائی تھی جو ہم میں موجود نہ تھی؟ اس ناگفتہ بے حالت میں خدا کی نظر رحمت ہم پر ہوئی، اور ہمیں میں سے ایک شخص ایسا پیدا ہوا جو حد درجہ شریف الطب، نیک دل، ایماندار، نوع بشر کا سچا ہادی و رہنما اور بے غرض ہمدرد ہے۔ اس نے ہم کو دین اسلام کی تعلیم دی۔ اس نے ہم کو بتایا کہ ہمیشہ سچ بولا کرو، اپنے وعدوں کو وفا کرو، مصیبت زدہ لوگوں پر رحم کرو، یتیموں، بیواؤں اور بے کسوں پر شفقت کرو، ہمسایوں کو آرام پہنچاؤ، حاجت مندوں کی حاجت براری کرو، کسی کا حق نہ مارو، کسی پر ظلم نہ کرو، برے کاموں سے بچو، نیکیوں کی طرف مائل رہو، اس خدا کی عبادت کرو جو وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب اس کی کوئی نعمت تم تک پہنچے تو خلوص کے ساتھ اس کا شکر ادا کرو۔ پس ہم سب اس برگزیدہ خدا پر جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے ایمان لے آئے۔ ہم نے بت پرستی ترک کر دی اور بری باتوں کو چھوڑ دیا۔ بس یہ ہے وہ جرم جس کی وجہ سے ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی اور ہمیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگی۔ جب ان کا ظلم اس حد تک پہنچا کہ ہم آزادی سے اپنے خدا کو یاد بھی نہ کر سکیں تو مجبوراً وطن چھوڑ کر بھاگے اور یہاں آ کر آپ کے دامن میں پناہ لی، اور یہ لوگ ہمیں ستانے کے لیے یہاں بھی آ پہنچے اور نہ معلوم ہمارے خلاف آپ سے کیا کیا باتیں بیان کرتی۔ ان کی غرض اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ہم اپنا سچا دین چھوڑ کر پھر ان کی طرح گمراہ ہو جائیں۔ جب نجاشی کے سامنے حضرت جعفر علیہ السلام یہاں تک تقریر کر چکے تو آپ نے فرمایا، اے بادشاہ، اب چونکہ ہماری نماز کا وقت آ گیا ہے، اس لیے چاہتے ہیں کہ پہلے فریضہ الہی کو ادا کر لیں، اس کے بعد پھر تجھ سے اپنا حال بیان کریں۔ اگر اجازت ہو تو ہم سب یہیں دربار میں نماز پڑھ لیں۔ نجاشی پر حضرت جعفر طیار کی تقریر کا بڑا اثر ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، بڑے شوق سے اپنی عبادت کر سکتے ہو، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری عبادت کس طرح ہوتی ہے۔ یہ نماز دیکھنے کے قابل تھی۔ چند غریب الوطن مسلمانوں نے، جن کے بدن پر پھٹے ہوئے لباس تھے، پیروں میں ٹوٹی جوتیاں اور سر پر بوسیدہ عمامے تھے، بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ وضو کر کے بادشاہ حبش کے دربار میں اس شہنشاہ حقیقی کے سامنے اپنا سر نیاز خم کیا جو عالمین کا پیدا کرنے والا اور بادشاہوں کو دم بھر میں فقیر اور فقیروں کو آنے واحد میں ہفت اقلیم کا بادشاہ بنا دینے والا ہے۔ جناب جعفر علیہ السلام اس مختصر سی جماعت کے پیش نماز تھے اور انتہائی خلوص اور رجوع قلب کے ساتھ یہ نماز ادا کی جا رہی تھی۔ نجاشی سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل خوف خدا سے لرز اٹھا۔ مسلمانوں کا وقار اس کی نظر میں پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا، بالخصوص اس وجہ سے کہ وہ اوقات عبادت کے کس قدر پابند ہیں کہ ان کو ایک بادشاہ کا سامنا بھی اس خیال سے باز نہ رکھ سکا۔ نماز سے فرصت پا کر حضرت جعفر علیہ السلام نے پھر اپنی تقریر شروع کی۔ اے بادشاہ، قریش نے ہمارے ساتھ بے سبب وہ بدسلوکیاں کی ہیں جن کے بیان کرنے سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ان سے پوچھئے کہ ہم نے ان کا کیا قصور کیا ہے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہم معدود چند ہیں، اس لیے یہ جو بدسلوکی چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کے دامن میں پناہ لی ہے، اب آپ چاہیں تو ہمیں ان کے حوالے کر دیجئے، چاہیں تو اپنی امان میں رکھ کر ہماری دلی دعا لیجئے۔ نجاشی نے کہا، کیا تمہارے رسول پر کوئی کتاب بھی نازل ہوئی ہے؟ حضرت جعفر علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ بادشاہ نے کہا کہ ذرا اس کتاب کا کچھ حصہ مجھے پڑھ کر تو سناؤ۔ حضرت جعفر علیہ السلام نے نہایت خوش الہانی کے ساتھ سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھیں۔ نجاشی یہ آیات سن کر رو دیا اور کہنے لگا، خدا کی قسم، یہ کلام تو بالکل انجیل جیسا کلام ہے۔ غرض کہ نجاشی نے قریش کے وفد کو بلا کر بہت ڈانٹا
اور ناکام و نامراد اپنے دربار سے نکال باہر کیا۔ قریش اپنے وفد کی ناکامی پر حد درجہ ملول ہوئے، اور جو مسلمان مکے میں رہ گئے تھے انہیں اور زیادہ ستانے لگے۔ ملک حبشہ کا راستہ کھل ہی گیا تھا۔ پریشان حال مسلمان موقع پا کر وہیں پہنچتے رہے۔ ایک بار حبشہ میں کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ مکہ کے تمام باشندے مسلمان ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ سن کر بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ ان میں سے اکثر تو مکے کی طرف چل پڑے۔ جب وہ شہر مکہ کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط تھی۔ ان میں سے بعض تو پھر ملک حبشہ کو واپس چلے گئے، اور بعض مکے میں داخل ہو کر پوشیدہ طور پر رہنے لگے۔